بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 اور 56، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اس سے جو پچھلی آیت تھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی تدبیر کی اور اللہ نے اپنی تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ انہوں نے جو تدبیر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الحاد کا الزام لگایا، اور اس وقت چونکہ حکومت سلطنت رومیوں کی تھی شام میں، اس لیے ان کو غدار قرار دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ یہ رومی حکومت کے نعوذ باللہ غدار ہیں۔ لیکن وہاں پر حکومت اور بادشاہت تو یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن اصل جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا تھا، جس کو وائسرائے کہتے تھے، وہ رومیوں کا بیٹھتا تھا۔ تو جو اپنے معاملات تھے یہودیوں کے، ان کا آپس میں جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ان کو اس حد تک تو اجازت تھی کہ اپنے دین کے مطابق، قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کر لے، لیکن فیصلے کے نفاذ کا اختیار ان کے پاس نہیں تھا۔ فیصلے کے نفاذ کا اختیار بھی جو روم کی طرف سے جو وائسرائے بیٹھا ہوتا تھا اسی کو اختیار ہوتا تھا۔ اب انہوں نے یہ دو کام کیے ہیں کہ ایک تو ان پر الحاد کا، تو الحاد کا تو ٹوٹلی ظاہری بات ہے یہودیوں کے دین سے اس کا تعلق تھا، رومی حکومت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور دوسرا ان پر الزام لگایا کہ بھئی یہ حکومت کا نعوذ باللہ غدار ہے۔ تو یہ اپنی چال چلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی تدبیر کی ہے اس کے مقابلے میں، اور وہ تدبیر یہ کی، انہوں نے جس بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھیجا، اور وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں میں سے تھا، ان کو تھوڑے سے پیسے، جس کا نام یہودا تھا، وہ اندر جب گیا تو جب واپس آیا تو اس کی شکل اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دیا اور اسی کو سولی چڑھا دیا۔ یہ وہ جو وقت ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی ہے، پولیس لگی ہوئی ہے پکڑنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وَاذْكُرْ، یاد کرو اس وقت، اِذْ قَالَ، جب کہا اللہ نے، یا اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفی کا اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، آپ غور بھی کریں اور غور سے سنیں بھی۔ اس کا جو روٹ ہے نا، روٹ یہ واو فا یا ہے، یہ اس کا روٹ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ آپ اردو میں کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھائی وعدہ وفا کریں، اس کا مطلب ہے وعدہ پورا کریں، یہ اس کا روٹ ہے۔ اگر یہ فا پر شد آ جائے، میں اس کو باب میں آپ کو نہیں لے کے جاتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ مشکل میں نہ پڑے۔ اگر فا پہ شد ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں پورا پورا دینا، پورا پورا۔ چنانچہ آپ نے جناب 20-25 آیات پیچھے پڑھا ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، یہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے۔ یہ تو واو اور کے معنی میں ہے، یہ واو ہے، وہ فی یا، یہ تا مؤنث کی نشانی ہے، لفظ واو فا یا ہے، بیچ میں شد ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا، ما عاملت، جو اس نے کیا۔ اسی طرح اگر سٹارٹ میں تا ہے، تا، اور یہ پھر اس کے بعد فا پر شد ہے،
تو اس کا معنی ہے پورا پورا لینا، پورا پورا لینا۔ قرآن میں یہ بھی ہے، یہاں پر بھی یہی لفظ ہے، لیکن میں ایک اور جگہ بتاتا ہوں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ پورا پورا لے لیتے ہیں نفس کو یعنی روح کو، حین موتہا اس نفس کے موت کے وقت، واللتی لم تمت اور اس کا بھی نفس اور روح پورا پورا لے لیتا ہے جو مرتا فی منامہا، کس میں سوتے وقت۔ گویا کہ دیکھو وہاں فوتگی کس کو کہا جا رہا ہے، یعنی سوتے میں کسی آدمی کے روح کا اس کے جسم سے جدا ہونے کو بھی، حالانکہ وہ حقیقی معنوں میں پورا پورا جدا ہوتا بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یتوفا وہاں پورا پورا لینے کے معنی میں۔ فوت مسئلہ کب بنتا ہے؟ مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب ہم اس کو اردو کا لفظ سمجھتے ہیں۔ اردو کے لفظ میں لفظ وفات کا معنی سوائے فوت ہونے کے کوئی اور نہیں ہے، جبکہ عربی کا اصل اس میں فوتگی بھی آ گئی ہے، وفات بھی آ گیا، کیونکہ متوفا بھی کہتے ہیں یا متوفی بھی کہتے ہیں جو فوت ہو گیا، لیکن وہاں پر بھی معنی وہ متوفی اس کو کہتے ہیں اسی لیے ہے کہ اس کو پورا پورا لیا جاتا ہے، اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اس لیے اس کو متوفی کہتے ہیں۔ تو یہ عربی میں یہ وفا پورا کرنا، وفا پورا پورا دینا، توفا پورا پورا لینا۔ اب یہ والا جو لفظ ہے یہ ہے، یہ انی متوفی کا، میں تمہیں پورا پورا لے رہا ہوں، اور یہ بالکل وہ والا لینا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں موت کے لیے تو استعارتاً استعمال ہوتا ہے، اور موت کے لیے استعارتاً اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہاں روح کو تو لیا جاتا ہے، جسم تو یہی ہوتا ہے، جسم کو تو ہم قبر میں جا کے دفن کر لیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ استعارے کے طور پر نہیں استعمال ہوا، حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ آپ کے جسم کو بھی لے لیا گیا اور آپ کی روح کو بھی لے لیا گیا، اس لیے قرآن، ورنہ قرآن نے متوفی کا لفظ پورے قرآن میں کسی اور کے لیے استعمال، تو قرآن اتنے اعزاز کے ساتھ اس کو استعمال کرنا، اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے جتنے بھی لوگوں کی روٹین ہے اس روٹین سے الگ کوئی کام ہو رہا ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ فوت ہوئے یا قتل کیے گئے، قرآن دوسری جگہ اس کی باقاعدہ تردید کر رہا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ انہیں تو شبہ ڈال دیا گیا ان کے بارے میں کہ نہیں یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کسی اور آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ سمجھ کر انہوں نے کیا کر دیا، قتل۔ تو انی متوفی کا بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں یا اٹھانے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور انی یہ سب جگہ انی لگے گا، یہ جدھر بھی ہے واو کے ساتھ انی لگے گا، اور اٹھانے والا ہوں کا تجھے الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور میں خوب، یہ ہا کے اوپر جو شد ہے یہ خوب اور خوب پاک کر دوں گا، کا تجھے، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور اس سے مراد یہود ہے، ادھر اس جگہ سے مراد کیا ہے، یہود، کہ ان سے پاک کر دوں گا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اور انی لگ رہا ہے اور میں کرنے والا ہوں، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اتبعوک جو جنہوں نے تابعداری کی، کا آپ کی، فوق اوپر، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے انکار کیا یا کفر کیا، یہود پر،
الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اور یہ حقیقت بھی ہے بظاہر، مطلب ہے مکر میں تو یہود سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائے تو اس وقت بھی یہودیوں کی جو سلطنت ہے چھوٹی سی اسرائیل، وہ ساری مرہونی منت ہے عیسائیوں کی. امریکہ، UK، یہ سارے عیسائی اسٹیٹس ہے سارے، تو یہ سب ان کے مرہونی منت ہے. مالی طور پر بھی اور حکومتی اعتبار سے بھی یہ گویا کہ ہمیشہ ان کے اوپر کیا رہیں گے، اوپر رہیں گے. ثم الی مرجعکم، پھر یہ پہلے ان کو یہودیوں کو ہیروڈوٹس نے مارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کا کباڑہ کر دیا، لاکھوں لوگ مار دیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹلر کو جو نا پیدا کر کے اس کے ذریعے سے جو نا ہمارا ابھی گنے چنے لوگ ہیں اور گنی چنی ان کی آبادی ہے، اور اس کے مقابلے میں عیسائیوں کی آبادی بہت بڑی ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر مسلمانوں کی آبادی ہے. ثم الیہ، پھر الیہ میری طرف، الا طرف، یا میری، یہ اصل میں یہ الہ ہے نا، الہ، اور یہ یا ہے، پھر چونکہ یا آ جاتا ہے تو اس لیے دونوں کو وہی ادغام کیا جاتا ہے. مرجعکم، لوٹنا، کم، تمہارا، پھر تمہارا میری طرف ہی ہے، لوٹنا تمہارا، کہ تم میری طرف ہی سارے لوٹ کے آؤ گے. فاحکم، پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم، درمیان، کم، تمہارے، فیما، ان مسائل میں، ان معاملات میں یہ معاملات بیچ میں ظاہری بات ہے، مسائل ہے، معاملات ہے، یعنی ان میں، فیہ، جس میں کنتم تختلفون، یہ ایک جگہ پہ ہے جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اختلاف، یہ کنتم تختلفون یہ کنٹینیوز کر دیتا ہے، گویا کہ یہ اختلاف ادھر سے چلا ہے اور یہ تا قیامت تک چلے گا، یہ اختلاف ختم نہیں ہوگا. گویا کہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اور مسلمانوں کا جو آپس میں اختلاف ہے، یہ اختلاف چلتا رہے گا. اختلاف فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پاس وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، پس میں اعذب، عذاب دوں گا، ہم، انہیں، عذاباً، عذاب، شدیداً، سخت، فی الدنیا، دنیا میں. اللہ نے دے دی ہے 2 3 4 مرتبہ، اب بھی عذاب میں ہی ہے. والآخرہ، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے. والآخرہ، اور یہ جو آخری لڑائی ہوگی نا مسلمانوں کی، بالکل اینڈ میں، دجال سے تھوڑا سا پہلے عیسائی اور مسلمان ایک سائیڈ پہ ہوں گے اور یہود دوسری سائیڈ پہ ہوں گے. عیسائی اور مسلمان اس لڑائی میں بالکل ایک سائیڈ پہ ہوں گے اور یہودی دوسری سائیڈ پہ ہوں گے. یہ لڑائی ہوگی جو آخری، جس کو فتح قسطنطینیہ کے نام سے بولا جاتا ہے حدیث میں. جب یہ لڑائی ختم ہوگی، اس لڑائی میں ان کو فتح حاصل ہو جائے گی. فتح حاصل ہونے کے بعد جب یہ واپس جا رہے ہوں گے تو جاتے ہوئے ایک عیسائی جوش میں آ کے کہے گا کہ بھئی صلیب کو فتح ہو گئی ہے. مسلمان کھڑا ہوگا اور اس کا ہاتھ سے صلیب لے کے اس کو توڑ دے گا، اور توڑ کے وہ کہے گا نہیں جناب، فتح صلیب کو نہیں ہوئی، فتح تو کس کی ہو گئی ہے؟ مسلمانوں کی. ادھر پھر ان کی لڑائی ہوگی. اسی لڑائی کے دوران کوئی بندہ خبر دے گا کہ بھئی پیچھے تمہارے وہاں دجال آ گیا. یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لڑائی جو آخری لڑائی ہوگی، اور پھر دجال بھی، جو دجال کا اصل وہ ہے، وہ یہود ہے. اور یہودی جس کو کہتے ہیں شجرہ غرقت،
ایک درخت ہے اور یہی درخت اس کو پناہ دے گا، باقی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دیوار کے پیچھے اگر یہودی چھپے گا نا تو دیوار بھی بولے گا کہ اے مسلمان ادھر آؤ، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس وائٹ بورڈ کے پیچھے بھی اگر چھپا ہوگا، اس کرسی کے نیچے بھی چھپا ہوگا، یعنی گویا کہ کوئی بھی ان کا مددگار دنیا میں بھی سوائے الا الغرقد، حدیث میں ہے غرقد کا درخت ہے، اور آج بھی اسرائیل میں غرقد کا درخت وہ دڑا دڑ اس کو بو رہے ہیں۔ ان کو یقین ہے، ہمارے جو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ان کو یقین ہے کہ یہ کام ہونے ہیں سارے، اس لیے انہوں نے جو حدیث میں آتا ہے کہ لد کے مقام پہ اس کو قتل کیا جائے گا، آج بھی لد کے مقام پہ انہوں نے باقاعدہ اس ایئرپورٹ میں باقاعدہ جہاز جنگی 24 گھنٹے سٹارٹ رہتا ہے، اور اس کا جو پائلٹ ہے وہ بھی 24 گھنٹے اویلیبل، اور 8 گھنٹے کے بعد اس کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ اور اس نیت کے ساتھ انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی جب دجال آئے گا تو ہم اس کو اس میں بٹھا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچائیں گے، اور بچا کے اس کو حالانکہ حدیث میں آتا ہے وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے نا تو یذوب کما یذوب الملح فی الماء، وہ ایسے گھلے گا جیسے کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے اور گلتا ہے، اسی طرح گلے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلوار نہ مارے تو وہ خود ہی گل جائے گا، لیکن چونکہ اللہ نے تقدیر میں اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے مارنا لکھا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کیا کریں گے؟ ماریں گے۔ تو یہ جو عذاب شدید ہے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے، وَالْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی عذاب ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں لہم ان کے لیے من ناصرین مددگار، تو کیا مددگاروں سے، یعنی یہ سے بمانے بعض ہوتا ہے، کوئی ایک آدمی نہیں ہوگا نا ان کا مدد کرنے والا کہ بھائی ان کا کوئی کیا ہو مددگار ہو اور ان کو کوئی چاہنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مکر اور فریب سے ہمیں محفوظ ہو۔